میں نے یہاں تک آپ کی وصیت کے عربی کلمات پڑھے ہیں جو مختلف کتب میں آئے ہیں، اور یہ وصیت ہے سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ۔ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اے بیٹے، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا اور اس کے اوامر نواہی یعنی احکام کی پختگی کے ساتھ پابندی کرنا، اور اللہ کے ذکر کے ساتھ اپنے دل کو زندہ رکھنا اور آباد رکھنا۔ اللہ کے ذکر کے ساتھ، اللہ کی یاد کے ساتھ اپنے دل کو زندہ اور آباد رکھنا، اور اللہ ہی کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ اب آپ ایک ایک جملے پر اور ایک ایک لفظ پر فوکس کریں گے اور فوکس کریں گی، اور اس نصیحت کو اپنے دل و دماغ میں اتاریں گی، پھر دل و دماغ کی تختیوں پر ثبت کریں گی، اور آپ بھی دل و دماغ کی تختیوں پر اس کے ایک ایک لفظ اور معنی اور پیغام کو نقش کریں گے۔ فرمایا تمہارے اور اللہ کے درمیان، اے بیٹے، تمہارے اور اللہ کے درمیان جو رشتہ ہے، اس سے زیادہ اور کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا جو اس سے زیادہ پائیدار ہو، اس سے زیادہ مضبوط ہو، اس سے زیادہ مستحکم ہو، اور اس سے زیادہ فائدہ مند ہو۔ جو رشتہ تمہارے اور اللہ کے مابین ہے کہ وہ تمہارا خالق ہے اور تم اس کے بندے ہو، یہ جو رشتہ ابدیت و عبودیت ہے، اس سے بہتر نفع مند کوئی اور رشتہ نہیں ہو سکتا، بشرطے کہ بیٹے اس رشتہ ابدیت اور عبودیت کو تم مضبوطی سے تھامے رکھو، اس رشتے کو نہ ٹوٹنے دو، نہ کمزور ہونے دو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جو مواعظ آپ کو، نصیحتیں، تذکیر اللہ کی طرف سے ملی ہے، اللہ کے رسول کی طرف سے ملی ہے، اللہ کی وحی اور اس کی قرآن کی شکل میں تم تک اللہ کی نصیحتیں، تعلیمات، اللہ کے احکام، مواعظ پہنچے ہیں، ان کے ذریعے اپنے دل کو زندہ رکھ۔ مواعظ الہیہ دلوں کو زندگی دیتے ہیں، ان کو زندہ رکھ، اور زہد کے ذریعے یعنی دنیا کی طلب اور حرص اور لالچ اور رغبت سے بے نیاز ہو کر دل کی خواہشوں کو مردہ کر دے۔ یعنی جن چیزوں کی طرف اللہ نے تمہیں ترغیب دی ہے، ان کے ذریعے اپنے دل کو زندہ رکھنا، اور جو چیزیں دنیا کی تمہیں اللہ سے دور کرتی ہیں، ان سے بے رغبت ہو کر انہیں مردہ کر دینا، اور دل کی زندگی کے لیے یقین کا سہارا لینا۔ آپ کی اس نصیحت کو منتخب کرنے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ اس میں آپ نے فوکس دل کے احوال پر کیا ہے کہ دل کس طرح زندہ ہوتا ہے، کس طرح مردہ ہوتا ہے، کس طرح مضبوط و مستحکم ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ دل کا رشتہ کیسے استوار ہوتا ہے، کیسے اس کو محفوظ کیا جاتا ہے۔ اور فرمایا یقین، اللہ پر کامل یقین رکھتے ہوئے اسے اپنے دل کا سہارا بنانا، اور حکمت الہیہ، اللہ کے احکام میں جو حکمت اور جو راز پوشیدہ ہیں،
ان کے ذریعے اپنے دل کو منور کرنا، روشن کرنا. اور یہ دل بے قابو ہو جانے والا ہے. اس کو موت کی یاد کے ذریعے قابو میں رکھنا. یعنی ہر وقت موت اگر تمہاری آنکھوں کے سامنے رہے گی اور موت کو بھولے گے نہیں تو موت کے ذریعے دل قابو میں رہے گا. اگر موت کو بھول جاؤ گے تو دل بے قابو ہو جائے گا. پھر ہر وقت اس دل کو فنا کے اقرار کے اوپر جمائے رکھنا. یعنی تمہارا دل یہ بات کبھی نہ بھولے کہ یہ دنیا فانی ہے، ہماری زندگی فانی ہے، ہم نے فنا ہونا ہے. تو دنیا میں زندہ رہتے ہوئے فنا یعنی موت اور فنا سامنے رہے. اور موت اور فنا جب سامنے رہے گی تو دل کو اس فنا ہونے کے تصور پر جمائے رکھنا کہ میں فانی ہوں اور اس دنیا میں سب کچھ فانی ہے، میری زندگی بھی فانی ہے، کچھ بھی باقی نہیں. اور دل کو موت کے اور فنا کے تصور پہ جمائے رکھنے کے لیے فرمایا کہ مدد لینا اس چیز سے کہ دنیا میں جو حوادث گزرے ہیں، کون کون یہاں تھا اور اب نہ رہا، کتنی قومیں، کتنی نسلیں، کتنی سلطنتیں، کتنی حکومتیں، کتنی تخت، کتنے محلات، کیا کیا تھے، حکمران تھے، طاقتور لوگ تھے. مگر ماضی کو دیکھنا کہ کیا ان میں سے کوئی بچا، پرانی امتوں، نسلوں کو یاد کرنا جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے. تو وہ جو حادثات دنیا ہیں جن کے ذریعے انسان کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، آپ نے فرمایا بیٹے اپنے دل کو دنیا کے ان حادثات کا مشاہدہ کرواتے رہنا. مشاہدہ کس طرح ہوتا ہے؟ وہ حادثات پڑھتے رہنا قرآن میں، ان پر تفکر کرنا، ان پر غور و خوض کرنا تاکہ وہ اس دل کے مشاہدے میں رہیں. اور جو گردش روزگار ہے دنیا میں، تقلب، جو حالات بدلتے ہیں، اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، جو روزگار میں دنیا میں ہمیشہ گردش روز و شب و روز ہے اور گردش